بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ میر تقی میر کی غزل کی تشریح، اس کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ یہ پہلی غزل ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کہ آج دنیا میں جس سر کو، سر سے مراد ہے انسان، آج اپنی بادشاہت کا غرور ہے۔ تاجوری کہتے ہیں بادشاہت کو۔ دنیا میں آج جس شخص کو بھی اپنی بادشاہت، اپنے مرتبے، اپنے عہدے، اپنی جائیداد اور مقام و مرتبے پر غرور ہے، فخر کرتا ہے، وہ اتراتا ہے، وہ یاد رکھے کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری ہوتا ہے رونا، ماتم کرنا، گریہزاری کرنا، کہ کل جب وہ مر جائے گا، مطلب مستقبل قریب میں آنے والے کسی وقت میں بھی جب وہ مر جائے گا تو لوگ اس کی میت پہ آنسو بہا رہے ہوں گے اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت چھوڑ کر چلے گئے۔ سکندر یونانی جیسے بادشاہ جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے، وہ بھی اپنی بادشاہت چھوڑ گیا، اور بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد اور جتنے بڑے بڑے تاجور ہوئے ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، آخر انہیں جانا پڑا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے انسان عاجزی کا مظاہرہ کر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرا شعر ہے، کیونکہ یہ نصاب میں یہ شامل ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، سلامت صحیح و سالم، اسباب سامان کو کہتے ہیں، ضروریات زندگی، لٹ جانا، چھن جانا، سفری کہتے ہیں مسافر کو۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، کہ یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ صحیح و سالم نہیں گیا، بلکہ وہ موت کے ہاتھوں لٹ کر گیا ہے۔ جس طرح ہر سفری یا مسافر رستے میں اپنے مال و اسباب سے محروم کر دیے جاتے ہیں، انہیں لوٹ لیا جاتا ہے اور وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، اسی طرح موت بھی انسان سے اس کی زندگی چھین لے گی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ سلامتی سے نہیں گیا۔ اس لیے اے انسان، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور انسان ایک مسافر کی مانند ہے، جسے ایک نہ ایک دن اس کا سفر ختم ہو جانا ہے اس زندگی کا، اور اس نے دوسری دنیا میں کی طرف اس نے سفر کر جانا ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے موت ہے، اور اے انسان تو نے بھی مرنا ہے، اس لیے موت کی فکر کر۔ یہاں پہ اگر آپ حوالے کا شعر بھی استعمال کرنا چاہیں تو پھر موت کے حوالے سے، زندگی کے عارضی پن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی شعر آپ یہاں پہ بطور حوالہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے: موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ پھر یہ ہے جناب شعر شامل: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر، جگر پہ لگا زخم، داور محشر ہوتا حشر میں انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ، انصاف طلب ہوتا ہے انصاف طلب کرنا، مانگنا، بیداد گری ظلم و ستم کے معنوں میں ہے۔ یہاں پہ یہ شعر عشق مجازی سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، اے محبوب میرے جگر پر ہر لگا ہوا تیری بے وفائی کا زخم جو ہے وہ محشر میں انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اللہ کے حضور انصاف طلب کرے گا تیرے ظلم و ستم کے خلاف، کیونکہ اس دن کسی سے بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور میرے دل پہ لگے، جگر پہ لگے جو زخم ہیں قیامت والے دن تیرے خلاف گواہ بن جائیں گے، گواہی دیں گے۔ اس لیے اے محبوب اب ظلم و ستم سے باز آ جا اور مزید مجھ پہ ظلم و ستم نہ کر۔ اور وسیع معنوں میں یہ بھی ہے کہ جو جس پہ ظلم کرتا ہے قیامت والے دن اس ظلم کے خلاف
اس کو بلا لیا جائے گا اور پھر جو مظلوم ہے اسے انصاف دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بہرحال محبوب کی بے وفائی کا ذکر ہے کہ محبوب ظلم و ستم سے باز آ جا، بے وفائی چھوڑ دے اور با وفا بن جا، تاکہ قیامت والے دن تیرے خلاف کوئی اس طرح کی ظلم و ستم سے متعلق گواہی جو ہے وہ پیش نہ ہو۔ تو شاعر اسے محبوب کو با وفا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی میں اس نے بہت سارے ظلم و ستم کیے ہیں۔ بقول شاعر اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں، کوئی مگر تجھ سا ایسا نہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ نازک سے مراد احتیاط والی چیز ہے، جس سے متعلق احتیاط کی جاتی ہے۔ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، کار گہے شیشہ گری، شیشہ گری شیشہ بنانے کا کارخانہ، کارگہے ہوتا ہے جگہ کے معنوں میں ہے، کارخانے کے معنوں میں ہے، شیشہ گری جہاں پہ شیشے کا کام ہوتا ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو شیشے کے گھر سے تشبیہ دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے احتیاط سے رہتے ہیں، اس لیے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ اے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح رہ کہ اتنی احتیاط کر جس طرح سانس کی آواز نہیں آتی، اور سانس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے معمولی سا بھی جو اس کے لیے شرمندگی، حشر میں شرمندگی کا باعث بن جائے، اللہ کے حضور شرمندگی کا باعث بن جائے۔ تو اے انسان تو سمجھ لے کہ یہ دنیا شیشے کا گھر ہے، اور شیشے کے گھر میں رہنے والے احتیاط سے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ذرا سی بے احتیاطی سے وہ شیشے کا گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اور شیشے کے گھر سے یہاں مراد ہے انسان کے اعمال۔ کیا انسان تجھے چاہیے کہ ایسے اعمال، ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں، جس طرح شیشے کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور تیرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور یہاں پہ ادب جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہاں پہ ادب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہر لمحے ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، بندگی میں رہنا ہے، اور غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا، یا ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس غزل کا مقطع ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ میر شاعر کا تخلص ہے، جگر سوختہ ہوتا ہے جلا ہوا دل، جلا ہوا جگر، دل یہاں سے مراد ہے، خبر لینا، پوچھ لینا، کیا یار بھروسہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں، چراغ سحری، صبح کے وقت ٹمٹماتا ہوا چراغ، جلتا اور بجھتا چراغ۔ یہاں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہے، اور یا اپنے دوستوں سے مخاطب کہہ لیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، اے میرے دوست، میر جس کا دل جل گیا ہے، اور دل کس طرح جلا ہے کہ محبوب کی اپنوں کی بے وفائی سے، ظلم و ستم سے، اے میرے دوست مجھ جیسے جگر سوختہ کی، جلے ہوئے دل والے کی ذرا جلدی خبر لے لینا، کیونکہ میری زندگی صبح کے وقت بجھتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، جو ساری رات جلتا ہے اور صبح کے وقت وہ بجھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوست میری خبر ذرا جلد لے لینا، یہ نہ ہو کہ جب تو آئے تو بہت دیر ہو جائے، کیونکہ آخری وقت میں، مشکل وقت میں اپنوں کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جب تو آئے تو پھر دیر ہو جائے، تو پھر تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بقول شاعر نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ سماعت کے لیے شکریہ، والسلام۔